ہماری زندگیوں میں نا ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں کچھ اچھا کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ ہماری زندگی میں ہمیں توڑنے کے لیے، ہمیں ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے، یا ہماری زندگی میں کوئی ایسا زہر گھولنے کے لیے آتے ہیں جس کا نقصان ہمیں ہمیشہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم خود اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ لوگ صرف ہم سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اسی طرح کی لوگوں کے حوالے سے ہی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ 5 اس قسم کے لوگوں کے بارے میں بات کروں گی جنہیں ہماری زندگیوں میں نہیں ہونا چاہیے، یا جنہیں آپ نے اپنی زندگی سے نکال دینا ہے اور ان کو اپنے آپ سے دور کر لینا ہے، تاکہ آپ ایک پرسکون، کامیاب اور ایک خوش زندگی بسر کر سکیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور الحمدللہ میں اپنے گھر واپس آ گئی ہوں۔ ان کے گجرانوالہ اب آپ کو جو میرے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ گجرانوالہ سے ہی ملیں گے۔ تو یہاں پر میں گروسری کے لیے گئی ہوئی تھی، ظاہرہ 1 مہینے بعد میں اپنے گھر واپس آئی ہوں، تو مجھے گروسری کرنی تھی، تو اس کے لیے میں امتیاز پہ گئی ہوئی تھی، تو تھوڑے سے کلپس میں نے اس کے ایڈ کیے ہوئے ہیں۔ پلس میں آگے آپ لوگوں کے ساتھ 1 مہینے بعد جو گھر آ کر میں نے اپنی روٹین اختیار کی، اور جو میں نے جس طرح سے گھر کو دوبارہ سے صاف ستھرا کیا۔ آپ کو پتہ ہے 1 مہینہ گھر بند رہے تو گھر کی کیا حالت ہو جاتی ہے، تو وہ سب چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ٹاپک کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے چینل پہ نئے تو پلیز چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کی طرف، کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ آپ نے تعلقات قائم نہیں رکھنے اور کس طرح کے لوگوں سے آپ نے دور ہو جانا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں وہ لوگ جو کبھی معافی نہیں مانگتے۔ ان لوگوں سے دوری اختیار کر لیجئے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غرور اور تکبر سے بھرے ہوتے ہیں، جنہیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، وہ غلط بھی ہو تو وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور کبھی بھی اپولوجی نہیں کرتے۔ دیکھیں، اگر کسی کی غلطی ہے تو اس کو معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن اس قسم کے اتنے ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو اپنی غلطیوں کے باوجود بھی ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم یا تو یہ کسی اور کے سر ذمہ داری تھوپ دیں، یا جناب ہم دوسرے کو کہہ کے بڑے بن جائیں کہ نہیں جی ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور اس طرح کے لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے کہ ان کی غلطیاں کہاں پر ہیں، تو ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں جو اپنی غلطیاں نہیں مانتے، جو کبھی معذرت نہیں کرتے۔ معذرت جو انسان کر لیتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے لاسٹ ویڈیو میں جیسے بات کی کہ ہر وقت ہر چیز پہ تو معذرت نہیں کرنی، لیکن جہاں پر آپ کی غلطی ہو، آپ کو لگتا ہے جہاں پہ آپ کی ایک معذرت رشتے بچا سکتی ہے، ہمیں معذرت کر لینی چاہیے۔ اور جو لوگ اس طرح نہیں کرتے نا، یقین کیجئے ان کی جو اکڑ ہوتی ہے نا وہ اس وقت تک رہتی ہے جب تک اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی، اور جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے نا تو بہت سخت ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، ایسے لوگ جو ہمیشہ جان بوجھ کے آپ کو تنگ کرتے ہیں نا، اور ان کو لگتا ہے کہ اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے، تو ایسے لوگوں سے بھی دور ہو جائیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا ان انٹینشنلی کوئی جو ہے وہ کچھ ایسا کر جائے جس سے آپ کو پریشانی ہو، اور وہ اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ معذرت کر لے تو کوئی بات نہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ تو اپنی غلطی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور نہ انہیں اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ آپ ہرٹ ہو رہے ہیں۔ تو جو انسان آپ کو بار بار ہرٹ کر رہا ہو نا، چلیں کچھ عرصے کے لیے وہ بیچ میں ٹھیک ہو گیا، اس نے آپ کے ساتھ 2-3 مہینے، ایون 2-3 سال اچھے گزار لیے، لیکن پھر دوبارہ وہ اسی روٹین پہ آ جائے اور بار بار وہی حرکت کرے، تو خدا رہا ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں۔ کیونکہ دیکھیں، جس کو آپ کے ایموشنز کی، آپ کے جذبات کی ایک دفعہ پرواہ نہیں ہے نا، یقین کریں اسے کبھی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، بار بار آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہر دفعہ جب آپ کی باری آتی ہے نا تو یہ آپ کو اپنے پیچھے کہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس چیز سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، یا یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں آپ نے بتایا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز ہرٹ کر رہی ہے، اس سے مجھے پرابلم ہے، اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی جانتے بوجھتے بار بار آپ کے سامنے ان چیزوں کو دہراتے ہیں، یا ایسی بات کرتے ہیں، یا کچھ ایسا ان کا ایکٹ ہوتا ہے جو آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ سو ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ، آپ کے اپنے ایموشنز، آپ کے جذبات، ہر چیز بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے اپنے لیے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ ایسے لوگوں کے لیے نا آپ کا درد کوئی اہمیت نہیں رکھتا، وہ صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کب تک برداشت کریں گے اور کس پوائنٹ پہ جا کے آپ ٹوٹتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو کبھی بھی آپ کو مضبوط دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ یہ دیکھیں گے اور یہ مزے لیں گے اس وقت سے جب آپ ٹوٹ چکے ہوں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اب آگے آپ کیا کرتے ہیں۔ زندگی کا نا ایک اصول یاد رکھیے، جو آپ سے محبت کرتا ہے نا وہ کبھی آپ کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، وہ کبھی آپ کے دل کو روند کے نہیں جائے گا، لیکن جو شخص ایسا کرتا ہے نا اور بار بار ایسا کرتا ہے تو یقین کریں کہ اس کو آپ سے ذرہ برابر محبت، کوئی لگاؤ، کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ سو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ مخلص لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم استعمال کیجیے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں جی وہ لوگ جو بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا انہیں عادت ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے کی، بات پہ، ہر چھوٹی بڑی بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ لوگ یقین کریں سب سے زیادہ زہریلے
اور سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کہ جھوٹا انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے جھوٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مزید جھوٹ بولتا ہے۔ وہ ایک چیز ہم بچپن میں سنتے تھے نا کہ ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ جو انسان ایک بار جھوٹ بولتا ہے نا، اور اس کو اگر عادت ہے جھوٹ بولنے کی، یقین کریں وہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ جھوٹ ہی بولتا جائے گا۔ سو جھوٹے لوگوں سے تو فوراً جو ہے نا وہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، کیونکہ جھوٹا جو ہے نا وہ کبھی کسی کا سگا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، ایک ڈرامہ آتا تھا نا جھوٹی، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، شاید 2-3 سال پہلے۔ تو ہماری اپنی فیملی میں نا ایک خاتون نے اس ڈرامے کو بڑے شوق سے دیکھا، اور میں اس وقت ڈرتی تھی کہ یہ جو اتنے شوق سے ڈرامہ دیکھ رہی ہے نا خاتون، تو اس کا کوئی غلط اثر نہ لے لیں۔ اور یقین کریں کہ اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد جب ہم نے انہیں نوٹس کرنا شروع کیا تو ان کی باتوں میں آپ یقین کریں کہ 100% جھوٹ ہوتا ہے، 100% جھوٹ تھا۔ اور اب تک وہ خاتون جو ہیں خاندان کے خاندان خراب کروا چکی ہیں محض اپنے جھوٹ کی وجہ سے، کیونکہ وہی بات ہے کہ جھوٹا جو ہے نا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تو سچا ہی بنے گا، لیکن اس کے جھوٹ جو ہے نا وہ خاندان اور رشتے برباد کر دیتے ہیں۔ سو ایسا انسان کبھی کسی کا نہیں ہوتا جو جھوٹا ہو۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بندہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے تو خدا کا واسطہ ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات فوراً ختم کر دیجئے، کیونکہ یہ آپ کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کی ذہنی صحت کے لیے، آپ کے اپنی لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، جو انسان آپ سے بلا جھجک جھوٹ بول سکتا ہے نا، وہ آپ کو زندگی میں کسی بھی مقام پہ دھوکہ دے سکتا ہے، اور وہ انسان کبھی بھی نہیں پچھتائے گا۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور جھوٹ بولے گا۔ تو اس لیے جو رشتے ہوتے ہیں نا ان کی بنیاد ہمیشہ سچ پہ ہوتی ہے۔ ایون میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ نئی رشتہ داری کر رہے ہیں نا، لائک آپ کوئی رشتہ کر رہے ہیں کسی اپنے بیٹے کا، بیٹی کا، بہن کا، بھائی کا، کسی کا بھی، تو وہاں پر دیکھیے اگر کوئی ذرا سا بھی رشتے کے شروع میں آپ کو لگ رہا ہے نا کہ کوئی اس میں مبالغہ آ رہی ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، تو اس تعلق کو، اس رشتے کو آگے جانے سے پہلے وہیں ختم کر دیجئے، کیونکہ پھر وہ ساری زندگی کا عذاب بن جاتا ہے۔ اور یہ میرا پرسنل ایک بڑا بیڈ ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے، کہ اپنے ایک بڑے پیارے کی رشتے کے بارے میں ہم لوگوں نے شاید شروع میں اتنا یہاں پر اس بات پہ دھیان نہیں دیا، حالانکہ پوائنٹس اس طرح کے کچھ نظر آ رہے تھے، لیکن اب وہ جو ہے نا جھوٹ اتنے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں، اتنے حد سے آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ سو اگر کچھ اس طرح کا آپ کے ارد گرد بھی ہے تو خدا را اس سے فوراً جان چھڑا لیجئے، کیونکہ یہ ساری زندگی کا عذاب بن جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر آتے ہیں جی وہ لوگ جو آپ کی انرجی ڈرین کرتے ہیں، یعنی آپ کی توانائی چوس لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ منفی باتیں کرتے ہیں، منفی رویے اختیار کرتے ہیں، جن کی زندگی میں صرف نیگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ آپ اگر ایک بڑے اچھے موڈ میں ہیں نا اور آپ کسی نیگیٹو انسان سے بات کر لیں، یقین کریں آپ کے موڈ کی تباہی لگ جانی ہے، کیونکہ وہ انسان آپ کو صرف نیگیٹو پوائنٹس ہائی لائٹ کرے گا، اور اس سے بات کرنے کے بعد نا آپ کو زندگی میں صرف پچھتاوے، صرف نیگیٹیوٹی، صرف کمی نظر آئے گی، آپ کو زندگی میں کوئی اچھی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اور یاد رکھیں اس میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ نیگیٹیوٹی، جن کی یہ ناکامیاں، محرومیاں صرف آپ کے لیے ہوتی ہیں، اپنے لیے وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن محض آپ کو پریشان کرنے کے لیے یا آپ کو ڈپریشن میں ڈالنے کے لیے آپ سے ایسی باتیں کریں گے۔ تو اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہے جس سے بات کرنے کے بعد صرف میری زندگی میں مجھے محرومیاں نظر آتی ہیں، مجھے اپنی ناکامیاں نظر آتی ہیں، مجھے اپنے ارد گرد کوئی پازیٹیوٹی نہیں نظر آتی، تو ایسے لوگوں سے بات کرنا خدا را بند کر دیجئے، کیونکہ جیسے آپ کے لوگ ارد گرد ہوں گے نا ویسے ہی آپ خود بھی ہوں گے۔ جتنے آپ پازیٹیو لوگوں سے بات کریں گے، جتنے آپ اس طرح کے لوگوں سے ملیں جلیں گے، بات کریں گے جن کی زندگی میں پازیٹیوٹی ہوگی، جو آگے اپرچونیٹیز دیکھ رہے ہوں گے، آپ بھی اسی طرح ہی ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے کوئی اپنے ساتھ ایک نیگیٹو بندہ رکھ لیا، اس کے ساتھ آپ کی بڑی دوستی ہے، یقین کریں آپ اسے زندگی میں اگر ڈیلی بیسس پہ آدھا گھنٹہ بات کریں نا تو آپ اپنی زندگی میں سے بڑے خوشیوں کے لمحات ان آدھے گھنٹے کے پیچھے ختم کر رہے ہیں، سمجھ لیں اپنی زندگی کی آدھی خوشیاں وہاں پہ ختم کر رہے ہیں۔ سو نیگیٹو لوگوں سے جو آپ کی انرجی ڈرین کرتے ہیں، جن سے بات کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ 2-3 گھنٹے صرف ڈپریشن میں بیٹھے سوچتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ بھی نہیں ہو رہا، میرے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ ویسا ہونا چاہیے تھا، ساری دنیا میں سب کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، میرے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی ایسے بندے سے بات کرنے کے بعد آپ کو یہ سب فیلنگز آ رہی ہیں تو خدا را اس سے بات کرنا چھوڑ دیجئے، اپنی زندگی کو آسان بنائیے، اپنی زندگی میں جو خوشیاں آپ کے ارد گرد ہیں ان خوشیوں کو سوچیے، ان خوشیوں کو ڈھونڈیے اور ان خوشیوں پہ خوش ہونا سیکھیے۔ اچھا، پھر آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، نیگیٹیوٹی میں کیا چیزیں شمار ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن سے بات کرتے ہیں آپ تو ان کی باتوں میں کیا باتیں ہوتی ہیں، غیبت، تنقید، منفی سوچیں، یہ بات ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا، حالات خراب ہیں، یہ سب چیزیں نیگیٹیوٹی میں آتی ہیں۔ اور یہ نیگیٹیوٹیز جو ہے نا یہ وہ آپ کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں اور آپ انہیں ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں آپ ان چیزوں کو اپنے اندر۔ تو لامحالہ کیا ہوگا، آپ بھی غیبت کریں گے، آپ بھی بیٹھ کے تنقید کریں گے، آپ کی زبان پہ بھی طنز آ جائے گا، آپ بھی تانے دینا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ایک انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں، وہ مستقبل میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔
5ویں نمبر پہ آتے ہیں جی وہ لوگ جو آپ سے صرف اپنے فائدے کے وقت بات کرتے ہیں، جنہیں آپ کو اپنے فائدے کے ٹائم پہ ہی آپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنا سوچتے ہیں، جو دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتے، اور یقین کریں ایسے لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مفاد پرست ہوتے ہیں، اور جب آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے نا، آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گی۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہمیں زام تھا چاہا ہمیں زمانے نے، عزیز ہم سب کو تھے مگر ضرورتوں کی طرح، تو لوگوں کی ضرورتیں بن کے ان کو عزیز نہ ہوں، بلکہ لوگوں کو اگر آپ عزیز ہیں تو آپ جیسے ہیں آپ کو ویسے ان کو عزیز رکھنا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ صرف ضرورت کے وقت آپ کو یاد کریں تو یقین کریں مفاد پرست لوگوں کا جو ٹولہ ہے نا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھ لیں، کیونکہ ان سے کوئی آپ کو اچھائی کی امید نہیں ہوگی۔ اور بس زندگی میں اتنی عاجزی اختیار کیجئے، اتنا جھکیں کہ لوگ آپ کے جھکنے کو، آپ کی عاجزی کو پازیٹیو لیں، لیکن اگر لوگوں نے آپ کی پیٹھ کو پائیدان بنا لیا اور اس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اپنے ہی نعرے لگانے ہیں تو پھر ایسی عاجزی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سو ایسے لوگوں سے بھی بچ کے رہیں جو آپ کو ضرورتوں کے وقت یاد کرتے ہوں اور اس کے بعد انہیں اچھے وقتوں میں آپ یاد نہیں آتے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو منہ پہ بہت میٹھے ہو جاتے ہیں جب انہیں ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے ان کا کام نکل جاتا ہے نا تو ان کے منہ سے شکریہ جیسا ایک لفظ بھی نہیں نکلتا۔ اور ایسے لوگ نا غرور اور تکبر میں پھنسے ہوتے ہیں اور اس میں پڑے ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہر بندہ دوسرا جو ہے نا وہ ہمارا غلام ہے، وہ ہمارے کہنے پہ سب کچھ کر لے گا اور ہم اس کو ایک شکریہ نہیں کر سکتے۔ مطلب انہیں ریگارڈ ہی نہیں ہوتا آپ کی کرنیوں کا، آپ ان کے لیے اپنی جان مار دیں نا، اپنی زندگی لگا دیں، لیکن انہیں اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور انہیں آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ سیریسلی انہیں دلچسپی ہوتی ہے اپنے مفاد سے جو وہ آپ سے پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب یہ میں نے جو 5 لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا، اگر آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہیں تو خدا را ان سے فوراً بچ جائیں اگر آپ اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان چاہتے ہیں، ورنہ کیا ہوگا کہ زندگی جو ہے نا وہ بے سکون ہی رہے گی۔ اور زندگی میں سکون وہی ہوتا ہے جناب جو اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کے نا آپ ایک کپ چائے بھی پی لینا، یقین کریں اس سے بڑا کوئی سکون نہیں۔ میں ہر وقت یہ کہتی ہوں کہ پتہ نہیں شاید کچھ لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اپنے گھر بیٹھ کے سکون سے ایک کپ چائے پی لینا نا، اس میں سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور یقین کریں جو ایک خواتین کے حوالے سے ایک بات کہوں گی، جو ایک گھرستن عورت ہوتی ہے نا، ایک سلیقہ مند عورت ہوتی ہے، اسے اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے، اس کا کہیں دل نہیں لگتا، اس کا دل اس جگہ پہ ہی لگتا ہے جہاں پہ اس نے اپنی گرہستی جوڑی ہوتی ہے، چاہے وہ کرائے کا گھر ہو یا اس کا اپنا گھر ہو یا ایک جھونپڑی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہاں پر اس کی اطمینان، اس کا سکون سب کچھ وہیں پر ہوتا ہے۔ سو اپنے اطمینان اور اپنے سکون کو قائم رکھنے کے لیے اپنے گھروں میں خوش رہیں، اپنے ارد گرد رہنے والے نیگیٹو لوگوں سے جان چھڑائیں اور ایسے لوگوں سے جان چھڑائیں جو صرف آپ کو اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہو۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئکن کو پریس کر دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔